میرا سوال ہے کہ ہم سے جو پہلے تہذیبیں تھیں وہ اپنی عروج پر پہنچ کر ختم ہو گئی۔ آپ ہماری تہذیب کا کیا مستقل دیکھتے ہیں اور جماعت کا اس میں کیا کردار ہوگا؟ دنیا کی جو زندگی ہے، حضرت مسلم صاحب نے لکھا ہے نا، 6000 سال کی زندگی ہوتی ہے۔ آدم جو ہے ہمارا، اس کی پیدائش کے اتنے دن تھے، اور اس میں جو انبیاء آئے وہ مختلف وقتوں میں آئے اصلاح کے لیے، وہ چلے گئے۔ اب بھی اس زمانے میں حضرت مسیح علیہ السلام جو آئے ہیں، وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق آخری 1000 سال کے لیے بھیجا، دنیا کی اصلاح کے لیے اور مجدد بنا کے۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آپ کے بعد خلافت کا نظام شروع ہو جائے گا، اور وہ شروع ہو گیا۔ اب دنیا کے وقت زندگی کے آخری 1000 سال جو گزر رہے ہیں، جب اس کا خاتمہ ہوگا تو اس میں ایک انتہا پہ پہلے پہنچ جائے گا دین، لوگ مانیں گے، اس کے بعد دوبارہ بگاڑ پیدا ہوگا تو پھر قیامت بھی آ جائے گی۔ اب تو قیامت کا آنے کے دن ہے، زوال جو آخری ہونا ہے نا، وہ قیامت کا ہی ہونا ہے۔ جس زمانے میں ہونا ہے، آج سے 500 سال بعد یا 600 سال بعد یا 700 سال بعد، یہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ لیکن اس سے پہلے حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تو دین کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے۔ جب تک ساری دنیا میں دین اسلام پھیل نہیں جاتا، اور جو لوگ رہ جائیں گے، آپ نے فرمایا ان کا ذکر اس طرح ہوگا جس طرح چوڑے چمار ہوتا ہے، بہت ساری شیڈول کاسٹ ہوتی ہے، ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اس طرح لوگوں کی حیثیت رہ جائے گی اور دین پھیل جائے گا۔ لیکن پھر دین میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، اس وقت پھر ہو سکتا ہے کہ اس زمانے کا جو بھی خلیفہ ہوگا، حضرت مسیح علیہ السلام کی اتباع میں جو آئے گا، ان کی پیروی میں جو آئے گا، وہ پھر سختی بھی کرے۔ لیکن بہرحال اگر بگاڑ اتنا پیدا ہو جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ دنیا کی صف لپیٹ لے گا، قیامت آ جائے گی۔ تو وہی زوال ہے، اسلام کا زوال تو اسی طرح ہے، کیونکہ یہ اسلام جو ہے آخری مذہب ہے دنیا کا، اس کے بعد دنیا کا خاتمہ ہے، اب قیامت آنی ہے۔ اس لیے کوشش کرو کہ نیک رہو، اور اپنے اگلی نسلوں میں بھی نیکی کی تلقین کرتے رہو، تاکہ ہم اپنے زمانے میں ان آفتوں سے بچ کے رہیں جو آ سکتی ہیں ہم پر۔ سزائیں مختلف وقتوں میں آتی رہتی ہیں، مختلف صورتوں میں آتی رہتی ہیں، ابھی بھی آتی ہیں، کبھی زلزلے کی صورت میں، کبھی کسی طوفان کی صورت میں، کسی سونامی کی صورت میں، فلڈس کی صورت میں، یا جنگوں کی صورت میں اب ہو رہی ہیں نا۔ ان سے بچنے کا یہ طریقہ ہے کہ ہم نیکیوں پہ عمل کریں، اور آخر تک اپنی نسلوں کو بھی تلقین کرتے رہیں کہ وہ نیکی کریں، تاکہ ہم ان آفتوں سے بچ کے رہیں۔ اور جب قیامت آئے تو اس وقت آئے گی جب بالکل زمانہ بگڑ چکا ہوگا۔ ہمارے زمانے میں زمانہ بگڑے، اور وہ نہیں بگڑے گا جب تک یہ ساری پیشگوئیاں پوری نہیں ہو جاتی ہیں جو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھیں آخری زمانے کے متعلق، جو مسیح موعود علیہ السلام سے تعلق رکھتی ہیں۔ تم لوگ اگر نیک رہو گے تو شامل رہو گے، نہیں نیکی کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے بدنوں کو تو ختم کرے گا، لیکن دین قائم رہے گا، دین پہ آفت کوئی نہیں آئے گی۔ ٹھیک۔